اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر، ایسے ہی آن لائن اگر آپ پیسہ بھیجنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ چینل کی ہر ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 روپے پابندی سے مدد کیجیے اور چینل کو مضبوط کیجیے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے مشرق وسطیٰ، ایسے ہی عمان، قطر، کویت، عرب کنٹریز، لیبیا، ان تمام جگہوں سے یہ خبریں آ رہی ہے کہ ہمارے اس پیارے ملک بھارت میں، ہندوستان میں بی جے پی کے جن خبیثوں نے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے اور بی جے پی نے اس پر بدماشی یہ کی کہ ملک جلنے دیا، کانپور کو جلنے دیا، مگر تب تک اس پر کوئی کارروائی نہیں کی۔ نپور شرما اور نوین جندال پر، یہاں تک کہ کانپور میں فساد پھوٹ پڑا، پورے ملک میں مسلمانوں نے احتجاج کیا، دھرنے دیے، آندولن کیا، ان خبیثوں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا، لیکن کسی نے کچھ نہیں، ان پر کوئی کارروائی ہوئی، ایف آئی آر درج ہوئے، لیکن نوپور شرما یا نوین جندال کو گرفتاری نہیں ہوئی۔ آخر اس کے خلاف اب مشرق وسطیٰ میں، باہر ملکوں میں بھی ٹویٹر پر بھارتی حکومت کے خلاف، مودی کے خلاف ٹرینڈ چلنے لگا۔ عمان کے جو مفتی اعظم ہیں انہوں نے تو باقاعدہ گستاخ رسول کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی اپیل کی۔ قطر اور کویت کی خبریں آ رہی کہ وہاں پر وزارت خارجہ نے ہندوستانی سفیر کو بلایا، اور عرب کنٹریز سے خبریں آ رہی ہے کہ باقاعدہ وہاں پر تو انڈین پروڈکٹس کا بائیکاٹ شروع ہو گیا ہے۔ لیبیا کے دارالفتہ نے بھی بائیکاٹ کی حمایت میں فتویٰ دے دیا۔ وہیں پر میں آپ کو بتاؤں کہ اب پوری دنیا میں باقاعدہ ہندوستان کی اس ملک کے بی جے پی کی، ہندوستان کی نہیں، بی جے پی کی اس خبیث پالیسی کے خلاف کہ گستاخان رسول کو کارروائی نہ کرتے ہوئے انہیں گرفتار نہیں کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف باقاعدہ عالم اسلام میں احتجاج درج کروایا گیا ہے۔ کویت میں تو اتنا برا حال دیکھا گیا کہ کویت میں ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کی جو تصویریں ہیں وہ کچروں کے ڈبوں پر لگا دی گئی ہے۔ اس لیے ہم وزیر اعظم سے کہتے ہیں کہ ہو سکے تو آپ کو شرم نہ آئے، لیکن ہمیں بڑی شرم آ رہی ہے کہ آپ کی تصویریں کویت میں لوگ باہر کچروں کے ڈبوں پر لگا رہے ہیں یا پیشاب کی جگہ پر لگا رہے ہیں۔
پلیز آپ اپنی عزت بھی بچائیے، ہمارے ملک کی بھی عزت بچائیے، اور ہمارے اس پیارے ملک کو بھی دنگے اور فساد سے بچا لیجئے۔ اور بی جے پی سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ ان خبیثوں، ان شیطانوں پر کارروائی کر کے انہیں جیل کی سلاخوں میں ٹھونس دیجئے، کیونکہ صرف ایک شخص مسلمان جو سپا کا نیتا ہے، اس نے شولنگ کا مذاق اڑاتے ہوئے لیچی کی تصویر شیئر کی تو اسے جیل کے سلاخوں میں ٹھونس دیا گیا۔ اور جب تمہارے پروکتا، تمہارے اسپوک پرسن کھلے عام ٹی وی ڈیبیٹ میں جب اسلام کا اور پیغمبر محمد کا مذاق اڑا رہے ہیں تو ان کو اب تک جیل کے سلاخوں میں ٹھونسا کیوں نہیں گیا، یہ پوری دنیا محسوس کر رہی ہے۔ ناظرین، پڑوسی ملک بنگلہ دیش سے بڑی دردناک خبر اس وقت سامنے آ رہی کہ بنگلہ دیش میں ایک کمپنی میں آگ لگی اور دھماکہ ہوا جس میں 45 لوگوں کے ہلاک ہونے کی خبریں ہیں، 140 سے زیادہ لوگ وہاں زخمی ہوئے ہیں۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق بی ایم کنٹینر ڈپو میں آگ کے دوران دھماکہ ہوا۔ فائر سروس کے حکام کا کہنا تھا کہ ڈپو میں دھماکہ اس وقت ہوا جب فائر سروس کے اہلکار اور کنٹینر ڈپو کا عملہ آگ بجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ زخمی ہونے والوں میں پولیس اور فائر سروس کے اہلکار بھی شامل ہے۔ سول سرجن الیاس حسین نے اموات کی تصدیق کی ہے۔ مقامی میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے سی ایم سی ایچ پولیس کیمپ کے انچارج عاشق الرحمان نے کہا کہ 140 سے زیادہ افراد کو سی ایم سی ایچ کے مختلف یونٹوں میں ایڈمٹ کروایا گیا ہے، لے جایا گیا ہے، مزید زخمیوں کو اسپتال لایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ہلاک ہونے والے مرنے والوں کی شناخت فوری طور پر ابھی نہیں ہو سکی ہے، لیکن 45 افراد کے موت کی خبریں ہیں۔ ناظرین، امریکہ کی دو بڑی خبریں اس وقت میری نگاہوں کے سامنے۔ جی ہاں، پہلی بڑی خبر تو یہ آ رہی ہے کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن کو نامعلوم ایک جہاز کے خطرے کی وجہ سے پناہ لینی پڑ گئی اور انہیں محفوظ مقام پر لے جایا گیا۔ خبریں ہیں کہ امریکی سیکریٹ سروس کے مطابق چھٹیوں پر ریاست میں موجود پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے گھر کی حدود میں ایک چھوٹا جہاز گھس آیا، جس کی وجہ سے امریکی پریزیڈنٹ اور ان کے گھر والوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق جہاز غلطی سے امریکی صدر کے گھر کی حدود میں داخل ہو گیا تھا اور ان کے اہل خانہ کو خطرہ اب درپیش نہیں ہے، لیکن یہ خبر بڑی چونکانے والی ہے۔ وہیں پر ایک خبر امریکہ سے یہ بھی آ رہی ہے کہ امریکہ میں لگاتار فائرنگ کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ ابھی پھر ایک خبر آ رہی ہے کہ امریکہ میں فائرنگ میں 3 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور 11 زخمی ہوئے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں ایک خاتون یعنی لیڈیز اور 2 مرد شامل ہے۔ پولیس کے مطابق متعدد مسلح افراد کو ہجوم پر فائرنگ کرتے ہوئے دیکھا گیا، لیکن ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ فائرنگ کے مقام سے 2 پستول قبضے میں لیے گئے ہیں۔ سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے مسلح افراد کی شناخت کی جا رہی ہے۔ چوتھی بڑی 2 خبریں ایران کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، پہلی خبر ایران کو لے کر یہ آ رہی ہے کہ خامنہئی، ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کا بڑا بیان آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت دشمن ایران کو کمزور کرنے کے لیے احتجاج کو استعمال کر رہے ہیں اور مظاہروں کو استعمال کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں ایران کو کمزور کرنے کے لیے۔ خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق گزشتہ چند ہفتوں میں ایران کے کئی شہروں میں بڑھتی ہوئی قیمتوں اور بدعنوانی کرپشن کے خلاف مظاہرے کیے گئے ہیں۔ خامنہئی نے ایک ٹیلی ویژن چینل پر خطاب کے دوران کہا کہ دشمن اسلامی نظام پر حملہ کرنے کے لیے عوامی مظاہروں کا احتجاج کا سہارا لے رہے ہیں۔ وہیں پر دوسری خبر ایران کو لے کر یہ بھی آ رہی ہے کہ یورپی یونین کی خارجہ اور سلامتی پالیسی کے سربراہ نے ایک جملہ کہا ہے کہ ایران سے جوہری معاہدے کی بحالی کے امکانات اب معدوم ہو رہے ہیں، یعنی ایران سے جو جوہری ایگریمنٹ کو لے کر بات چیت مذاکرات آگے بڑھنے کی امیدیں تھی، اب وہ امیدیں بھی ختم ہو رہی ہے۔
नाज़रीन, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की एक बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के XPM साबिक वजीर आजम इमरान खान को लेकर वजीर दाखिला पाकिस्तान ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि इमरान खान की जमानत की मुद्दत खत्म होने पर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। राना सनाउल्लाह पाकिस्तान के वजीर दाखिला गृह मंत्री ने इतवार के रोज गुज़िश्ता कल यह बयान दिया है कि सिक्योरिटी फराहम करने के बावजूद XPM इमरान खान को जमानत की मुद्दत खत्म होने पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मिस्टर इमरान खान पर पूरे पाकिस्तान में फसादात, बगावत, इंतशार फैलाने और मुसल्लह हमलों के इल्जाम में 24 से ज्यादा मुकदमात दर्ज हैं। इन्हें सिक्योरिटी फराहम करने के बावजूद जमानत की मुद्दत खत्म होने पर गिरफ्तार किया जाएगा। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।